بالکل. اچھا اب یہ جو خطاطی کا سلسلہ ہے یہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, کہاں تک پہنچا اب اس میں مزید وقت لگے گا تھوڑا ہمیں؟ جی بالکل. چلیں بالکل بالکل آپ یہ خطاطی کرتے رہیے. سامنے کیمرے کو دکھائیں. یہ جی ابھی کچھ کام ہے فنیشنگ کا وہ کر رہا ہوں. اچھا فنیشنگ کا کام کر رہے ہیں, صحیح ہے. اچھا یہ جو اس کی جو آؤٹ لائن ہے یہ پہلے سے بنی ہوئی تھی اس پر؟ یہ برش کے ساتھ گم کے ساتھ ہم بناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ گم کے ساتھ بن جاتی ہے, اس کے بعد پھر پیسٹنگ ہوئی اس کے اوپر اور پھر اس کی کٹنگ. وہی تو سب سے مشکل کام اب آؤٹ لائن اس کے بنانا ہے, وہ اس کے ساتھ ہم کرتے ہیں, یہ پین کا کام. تو یہ ٹوٹل اس کام کو اگر آپ نے کرنا ہو ایک فریم مثال کے طور پر, جی یہ فریم ہے اللہ نور السماوات والارض, اب یہ والا جو فریم ہے اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اگر کمپوزیشن سے شروع کروں گا تو ہفتہ 10 دن 2 ہفتے بھی لگ سکتا ہے آرام سے. کمپوزیشن اس میں یہ کہ کون سا لفظ کہاں پہ لکھنا یہ بہت معنی رکھتا ہے, بہت ہی مشکل کام ہے اس کو کمپوز کرنا. بعض کا تو مہینوں لگ جاتے ہیں. میری کچھ کمپوزیشن ہے جو میں نے آپ کو بھیجی تھی, ان میں کچھ ایسی بھی جس کو مجھے 2 مہینے لگے ہوئے ایک فن پارے کے اوپر. ایک کمپوزیشن کرنا اتنا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن ٹیکنیکل کام کی جب بات آتی ہے, کمپوزیشن ہو جاتی ہے اس طرح پینٹنگ کی, وہ پھر 2 دن میں بھی ہو جاتا ہے, 3 دن میں بھی ہو جاتا ہے, بعض اوقات 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے. وہ آگے ٹیکنیکل کام ہوتا ہے. اس سے پہلے جو انٹلیکچوئل ورک نا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہاں یہ امپورٹنٹ چیز. خوبصورت نمونہ جو بنایا ہمارے کیمرے کی طرف اگر آپ کر دیں اس کا تھوڑا سا رخ. جی واہ 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 واہ, کیا بات ہے, زبردست. یہ بتائیں آپ کی یہ والی بہت ساری جو کیلیگرافی ہے پینٹنگز, یہ کہاں کہاں دنیا میں لگی ہوئی ہیں یا تحفتاً کس کس کو آپ نے پیش کی ہیں؟ جی الحمدللہ سب سے پہلے تو امام کعبہ کو میں نے خود تحفہ پیش کیا تھا جب وہ پاکستان تشریف گئے تھے 2015 میں. اس کے علاوہ کچھ ہیڈ آف اسٹیٹس کو یعنی مجھ سے وہ لے جاتے ہیں, وہ ان کو پیش کر دیتے ہیں, جن کا کچھ کا مجھے معلوم ہے کچھ کا نہیں معلوم. جیسے طیب اردوان صاحب کا معلوم ہے کہ یس مجھے معلوم ہے. کچھ اور اہم آفسز ہے پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر بھی کافی, جہاں پہ کام ڈسپلے ہوا ہے. اللہ کا شکر کافی بڑی جگہوں پہ الحمدللہ کام ڈسپلے ہوا ہے, اللہ کا شکر. اور OIC والا جو آپ کا سلسلہ تھا, ہاں وہ ایسے کہ 2015 میں OIC کا ہر سال کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے, تو وہ الجیریا میں ان کے تعاون کے ساتھ تھا. تو وہاں پہ الحمدللہ میں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا تھا, 40 کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو تھے. تو وہ جب دیکھا الجیریا میں اتنا کام ہو رہا ہے چھوٹا سا ملک ہے تو پاکستان میں کیوں نہیں, یہ میں تھاٹ لے کر ساتھ آیا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے. یہاں پہ اس وقت گورنمنٹ کے پاس گیا, جا کے باتیں کی کہ یہ دیکھیں یہ آئیڈیا ہے, اس پہ کام کرنا چاہیے. لیکن فیڈ بیک اچھا نہیں ملا. 1 سال لگا, دوسرا سال, تیسرے سال میں جا کے اچھا فیڈ بیک ملنا شروع ہو گیا. تو پھر OIC کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے مل کر پاکستان میں ایک انٹرنیشنل ایگزیبیشن کروایا جس میں 34 کنٹریز کے کیلیگرافرز پاکستان تشریف لائے الحمدللہ, جس پہ دنیا کے بہت بڑے بڑے نام, جس میں ترکی سے داؤد بختاش صاحب بہت بڑا نام ہے وہ تشریف لائے, اور کافی خطاطین پاکستان تشریف لائے, ایران سے, ٹونیزیا سے, مراکو سے, الجیریا سے, کافی کنٹری سے آئے. تو میری احساس کی بات ہے کہ میں اس نمائش کا کیوریٹر تھا, الحمدللہ آرگنائزر تھا. تو 2017 میں وہ اگست میں پاکستان کی 70 سالہ جو تقریبات تھی جشن آزادی کی, اس کے ساتھ ہم نے ملا کر یہ نمائش منعقد کروائی تھی. سکھاتے بھی ہیں؟ جی الحمدللہ میں سکھا بھی رہا ہوں, آن لائن بھی سکھا رہا ہوں. لوگ ویسے یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ مطلب اب تو مشینی آرٹ آ گیا ہر جگہ, ڈیجیٹل آرٹ ہے, اور وہ پرنٹ ہو جاتی ہیں تصویریں, پینٹنگز بھی پرنٹ ہو جاتی ہیں, بیچارے پینٹرز بھی ہمارے وہ یہ گلہ کرتے ہیں. تو آج کل کی 21ویں صدی میں یہ آرٹ کتنا لوگوں میں مقبول رہ گیا ہے؟ اور یہ اقبال احمد اللہ اس کے بارے میں اچھی بات کہہ کے گئے تھے کہ دل کی یہ موت ہے مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. اب یہ ہوا کہ یہ سب کچھ مشینی ہونا شروع ہو گیا, اس نے انسان کو بھی روبوٹ بنا دیا. ہم شاید 99% نہ ہم فیلنگز, تھاٹس, ایموشنز اور اسی کے تحت اپنی زندگی گزارتے ہیں 99%. جبکہ یہ سارے کے سارے یہ باہر کی زندگی ہے, ظاہر کی زندگی ہے, اندر کی زندگی بہت دور رہ گئی ہے. مختلف فنون جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اپنے آپ کے ساتھ ملاتے ہیں, اپنے اندر کے ساتھ ملاتے ہیں. سب سے بڑا کام 21ویں صدی میں خطاطی کا یا مصوری کا یا کسی بھی فن کا یہ ہے. جیسا کہ کچھ فنون ہوتے ہیں جو آپ کے جذبات اور احساسات کی تربیت کرتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے خیال اور شعور کو بہت مضبوط کرتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے قلب و روح کو بہت زیادہ گہرا کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ آپ کو ملا دیتے ہیں. خطاطی ان میں سے ایک ایسا فن ہے جو آپ کے قلب کو اور آپ کے روح کو اس کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور آج کے دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روبوٹک اور یہ جتنی گیجٹس آ چکے انہوں نے انسان کو ہائی جیک کر لیا. آج کسی صدی میں ہم ہیکیبل انسان ہو چکے ہیں. تو اب اس ہیکنگ سے بچنے کے لیے, اپنے مائنڈ ہیکنگ سے بچنے کے لیے, اپنی ایموشن, تھاٹ اینڈ فیلنگ جو ڈیٹا کے ذریعے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ہیکنگ ہو رہی, بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کے ساتھ جڑنا بہت ضروری ہے. نہیں آپ تو جڑ نہیں سکتے بغیر آرٹ کے. تو آپ تو اس آرٹ سے جڑ گئے, کیا ہمارے لوگ بھی اب اس آرٹ سے جڑ رہے ہیں یا ان میں بھی فاصلہ آ گیا؟ بہت زیادہ ہوا. جیسے جیسے دیکھیں ہر چیز اپنے عروج کے بعد واپس آتی ہے. جیسے یہ جو گیجٹس ہیں انہوں نے انسانوں میں بیزاری پیدا کرنی شروع کر دی. انسان اپنے آپ کے ساتھ جڑ سکتا ہے, مشینوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا. اور اس سے بڑھ کر جب آپ معاشرے کی بات کرتے ہیں, جس سے پہلے بھی ڈاکٹر امجد ثاقب سے بات کر رہے تھے کہ معاشرے کا جو معاشی وجود ہے اس کو انہوں نے سنبھالنے کی بڑی اچھی کوشش کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیاست نے جہاں شعور دیا ہے وہاں ہیجان بھی بہت پیدا کر دیا معاشرے کے اندر. ہر چیز کا وہ دو سائڈز. اب یہ جو ہیجان پیدا کیا ہمارے معاشرے کے اندر, تخریب
बहुत ज़्यादा आई, उसका भी तो हमें हल निकालना ना। तो मुआशरे का अखलाकी वजूद बहाल करना है, बहुत ज़रूरी है। और वो खताती से मैं समझता हूँ बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। तुर्की की मिसाल हमारे सामने है कि 2000 से पहले वो यूरोप का मर्द मिवार था, आज दुनिया का बेहतरीन मुआशरा कहलाता है तुर्की। तो वहाँ पे फ़न खताती बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में अगर हम चाहते हैं कि मुआशरा मुस्तहकम हो, बहुत अच्छा हो, और मुआशरे का अखलाकी वजूद, फ़र्द का अखलाकी वजूद अगर बहाल करना है तो हमें इस तरह फ़नून को आगे लेके आना होगा। बसूरत दिगर हम रोबोट्स हैं, ऑर्गेनिक रोबोट्स होंगे, और इसके सिवा हम कुछ भी नहीं है। जो इंस्टॉल कर दिया वही हम चलाते रहेंगे। क्या बात है, हमारे तहक़ीक़ और तामीर के रवैया खत्म हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे वासिल शाहिद साहब, आपका वक्त दिया।